Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Amma ba'du fa'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا صدق الله المولانا العظيم. یہ سورہ نوح ہے اور ان دو درس میں حضرت نوح علیہ السلام کا دعا کا ذکر ہے جو انہوں نے تھک ہار کر آخری مراحل میں بارگاہ الہی میں پیش کی کہ ربی انی دعوت قومی لیلا و نہارا. اے میرے رب، ہم نے سب کو بلا بلا کر رات دن تھک گئے، ہر گئے، لیکن لوگ ایمان لے کر نہیں آئے. شب روز دعوت دی، تبلیغ کی 5 اصول بیان کی، رات دن تبلیغ کرنا، پھر ظاہری طور پر، پھر خفیہ طور پر، پھر اس کی بعد علی الاعلان. یہ 5 طریقہ ہے تبلیغ کا، تبلیغ کرنے کا 5 اصول ہے کہ رات و دن تبلیغ کی، اس کی بعد ظاہری طور پر، اس کی بعد خفیہ طور پر، اس کی بعد علی الاعلان اجتماعی. یہ 5 طریقہ اختیار کیا، لیکن پھر بھی لوگ ایمان لے کر نہیں آئے. پھر فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، بلکہ انہوں نے اپنے کان کے اندر انگلیاں ڈال دی ہے اور کپڑے ٹھونس دی ہے تاکہ ان کو باتیں سنائی نہیں دے. نوح علیہ السلام جو دعوت دے رہے تھے ان کو انگلیاں ڈال دی کان میں، پھر اس کے بعد کپڑے ٹھونس دیا کہ ان کی باتیں سنائی نہیں دیں گے. تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا اے میرے رب، میں نے تو ان کو لیلا و نہارا، رات کو بھی دن کو بھی اور ظاہری طور پر بھی اور خفیہ طور پر بھی علی الاعلان یعنی اجتماعی طور پر 5 اصول کو میں نے اختیار کیا ان کو دعوت دینے کے لیے. کوئی طریقہ کار باقی نہیں رکھا، مگر ان لوگوں نے ایمان لے کر نہیں آیا. بالآخر نوح علیہ السلام نے ترغیب دیتے ہوئے نے فرمایا، میں نے انہیں یہ بھی کہا کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا، پھر میں نے انہوں نے کہا کہ استغفار کرو، اللہ سے معافی طلب کرو، اپنے رب سے اپنے معافی طلب کرو اپنے گناہوں کی. اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، بے شک وہ اللہ رب العزت تمہارے خالق اور جو مالک ہے وہ بہت زیادہ بخشنے والے ہیں، معاف کرنے والے ہیں. تو پھر اس کی بات کیا ہوگا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، کہ صرف تمہیں جو بخشش کر دیں گے اسے بات نہیں ہے، بلکہ آگے کے لیے راستہ بتا رہے ہیں. نوح علیہ السلام
جب اسلام قبول کر لو تو اللہ تعالیٰ تمہارے کوتاہیوں کو معاف کر دیں گے. کفر و شرک کو چھوڑ دو کیونکہ ان کی موجودگی میں معافی کی کوئی گنجائش نہیں. جب کفر و شرک سے باز آ جاؤ گے تو بخشش کی اہل بن جاؤ گے, بخشش کے دروازہ کھل جائیں گے. اللہ تعالیٰ باقی تمام کوتاہیوں سے درگزر کریں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے, الاسلام یہدم ما کان قبلہ. اسلام سے پہلے جتنی بھی تم نے کوتاہیاں کی, جتنے بھی تم نے گناہ اور خطا کی ہے, اسلام قبول کرنے سے اللہ رب العزت تمام کوتاہیوں کو معاف فرما دیتے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اپنے رب سے معافی مانگو, وہ بڑا بخشنے والا ہے, تمہیں معاف فرما دے گا. کہ تم ایمان قبول کر لو, اسلام میں داخل ہو جاؤ, دائرہ اسلام میں جب داخل ہو جاؤ گے تمہارے رب العزت بڑے بڑے گناہوں کو بخشش فرما دیں گے. وہ بہت زیادہ بخشنے والے, معاف کرنے والے ہیں. تو اس استغفار کا نتیجہ کیا ہوگا؟ یہ تو بتا دیا کہ استغفار کرو گے تو اللہ معاف فرما دیں گے, تمہارے بخشش ہو جائیں گے اور تمہارے لیے معافی کا دروازہ کھل جائیں گے. تو پھر آگے فرما رہی یرسل السماء علیکم مدرارا, اور اللہ تعالیٰ آسمان کو چھوڑ دے گا. کس لیے؟ کہ موسلا دار بارش برسائے تم پر, یعنی عذاب کے لیے نہیں, یہ رحمت کی بارش ہے کہ تم پر اللہ تعالیٰ آسمان کو چھوڑ دے گا کہ تم پر موسلا دار بارشیں برسائیں, قحط سالی سے تم بچ جاؤ. خشکی اور سوکھے زمینی کو اللہ رب العزت, بنجر زمینوں کو ختم کر کے وہ زرخائز بنا دے, وہ اللہ کی ذات ہے. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ, کہ صرف یہ نہیں کہ آسمان سے موسلادھار بارش برسائیں گے, اللہ کی رحمت والی بارشیں نازل فرمائیں گے, بلکہ وَيُمْدِدْكُمْ, اور اضافہ کرے گا تمہارے مال میں اور تمہارے اولاد میں. تمہارے مال اور تمہارے اولادوں میں بھی اللہ رب العزت اضافہ فرمائیں گے. لیکن بات صرف ایک ہے, وہ کیا ہے کہ اللہ سے سچے دلوں سے توبہ کر لو, سچے دلوں سے اللہ سے معافی مانگ لو تو اللہ تمہیں معاف فرما دیں گے. پھر اس کی بات فرمایا کہ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا, اور تمہارے لیے باغات کی پھل تیار کریں گے, باغات کی پھل تیار کریں گے. وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا, اور تمہارے لیے نہریں بنا دیں گے اللہ رب العزت, جنت کے اندر نہریں بنا دیں گے, اور اسی باغات کے پھل اللہ رب العزت تمہارے لیے تیار فرما دیں گے. یہ سب تمہارے تیاری کے لیے کہ جب تم استغفار کرو گے, اللہ سے معافی طلب کرو گے, اسلام کو قبول کر لو گے, اسی کی بدلہ میں یہ سب چیزیں تمہیں ملتے رہے گا. اب فرمایا میرے دوستوں, بشرطے کہ تم اللہ سے معافی مانگ لو. اب بارش کے بعد میں ایسا ہوتا ہے کہ بارش رک جائے تو قحط پڑ جاتی ہے. استغفار کیا جائے تو ایک دفعہ لوگوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ قحط سالی ہے, بارش نہیں ہو رہے, تو آپ نے استغفار کیا اور لوگوں سے بھی استغفار کرنے کو کہا, استغفر اللہ ربی استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ, اور لوگوں سے کہا استغفار کرو. اور کسی حدیث میں یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود استغفار کیا کہ بارشیں نہیں ہو رہے, قحط سالی شروع ہو گئی, تو اللہ کے رسول نے استغفار کیے ہیں اور اپنے امت کو بھی استغفار کرنے کے لیے فرمایا. تو استغفار سے اللہ رب العزت اپنے رحمت کی بارشیں نازل فرماتے ہیں. بارش کب رکتی ہیں؟ جب لوگ گناہ اور خطاؤں میں ڈوب جاتے ہیں, جب لوگ گناہوں میں ڈوب جاتے ہیں اور خطاکار بن جاتے ہیں,
پھر اس کی بعد بارشیں رک جاتی ہیں، قحط سالیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اس کا مطلب کہ آپ نے یہ بھی آیات پڑھی کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرما کہ استسقاء کی حقیقت یہ ہے کہ انسان خدا سے گناہوں کی معافی مانگے، انسان اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور دعا کرے کہ مولا کریم ہمارے خطائیوں کو معاف فرما دے اور اس کی نتیجہ میں ہم پر اپنے رحمت نازل فرما دے، ہمارے تمام گناہوں کی بخشش فرما۔ اے مولا کریم ہم خطا کار ہیں، ہم گناہگار ہیں، ہم سیاکار ہیں، ہمارے تمام گناہوں کو بخشش فرما دے، ہم خالص توبہ کرتے ہیں، توبۃ النصوحا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ النصوحا، اے ایمان والوں ایسے توبہ کرو جو خالص توبہ۔ تو وہ خالص توبہ ہم نے کر لیا، اے اللہ ہم پر اپنے رحمت نازل فرما دیں، تو پھر اللہ بارش نازل فرمائیں گے۔ اور یہ عام طریقہ ہے کہ جب بارش نہ ہو رہی ہو تو کھلے میدان میں نکل کر 2 رکعت نماز پڑھے ادا کی جاتی ہے، اس کی بعد بارش کی دعا کی جاتی ہے۔ یہ استسقاء کی حقیقت اتنے ہیں کہ گناہوں کی معافی طلب کی جائے۔ استسقاء کی حقیقت یہ ہے کہ بے کھلے میدان میں نکل جائے، 2 رکعت نماز نفل ادا کی جائے، جس کو نماز استسقاء کہتے ہیں۔ اب فرمایا اصل جو استسقاء کی حقیقت کیا ہے بھائی، یہ ہے کہ گناہوں سے معافی طلب کی جائے، استغفار کی جائے، اللہ سے معافی مانگتے رہے، اصل حقیقت یہ ہے۔ اور یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ نماز استسقاء ضروری ہے، یہ تو ایک مستحبات ہے، مگر اصل جو ہے حقیقت کیا ہے بھائی، اپنے گناہوں سے استغفار کی جائے، اپنے گناہوں کی معافی طلب کی جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات فرض نماز کے بعد بارش کے لیے دعا کر لی جاتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ ایک آدمی آ کر شکایت کی کہ حضور حضرت پانی نہیں مل رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یا رسول اللہ پانی مل نہیں رہا ہے۔ بڑے افسوس کی بات میرے دوستوں، جب ہمارے گھروں میں پانی آتے لائن کی، کیا کرتے؟ پانی کی حفاظت کرتے نہیں، ٹنکیاں بھر لیا، ہنڈیاں بھر لی، سب کچھ بھرنے کے بعد پھر راستوں میں بہانا شروع کر دی پینے کا پانی۔ کسی کو مل رہا ہے، کسی کو بالکل بھی نہیں مل رہا ہے، کوئی تو باہر ہے اور کسی کو پینے کے لیے پانی نہیں مل رہا ہے، اور کوئی اتنا پانی باہر ہے میرے دوستوں جو بے حساب ہے، کل قیامت کے دن اس کے حساب دینے پڑیں گے۔ فرماتے ہیں کہ پانی کی اتنی بڑی اہمیت، میرے دوستوں غزوہ تبوک کے اندر جب صحابۃ الاجمعین وہاں جا رہے تھے، اتنی سخت قسم کی گرمی تھے، یہ قحط سالی کی حالت تھے کہ لوگ اپنے اونٹنیوں کی ہجوڑیوں کی پانی جو ہے نا پینے لگے۔ صحابۃ الاجمعین راستے میں سفر کی حالت میں تھے، بیر شفا کیا ہے کہ بھائی صحابۃ الاجمعین کو پانی مل نہیں رہا تھا اور وہ پانی پینے کے لائق نہیں تھے۔ اللہ کے رسول نے وہاں پر اپنے لعاب ڈال دی اور جس کی وجہ سے وہ پینے کے لائق بن گئی۔ یہ اللہ کے رسول کی معجزہ تھے نا بھائی۔ اب ہم جو ہے نا پانی کو بہاتے وقت کوئی سوچتے نہیں ہیں، تو کل قیامت کو یہ پانی کے بھی حساب دینے پڑیں گے۔ اور بھائی یہ واٹر بورڈ والے بھی بچ جائیں گے کیا؟ کہیں لیکیج ہو رہا ہے، پانی نکل رہا ہے نالوں میں اور کسی کو پانی مل ہی نہیں رہے، کسی کو پانی مل ہی نہیں رہے، اور کسی کو مل رہا ہے تو وہ اتنا پانی بہا رہا ہے، کسی کو پینے کا پانی نہیں مل رہا ہے۔ تو سب کے حساب ہوگا کل قیامت کے دن، سب کی حساب کتاب ہوں گے، جن کو پانی مل رہا ہے ان کا بھی ہے، جن کو نہیں مل رہا ہے ان کو بھی۔ اور نہ ملنے کا وجہ کیا ہے بھائی؟ اصل نہ ملنے کا وجہ یہ ہے کہ قحط سالی کا وجہ یہ ہے کہ ہمارے گناہ، یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے۔ تو لہذا اللہ سے توبہ کی جائے، اللہ رب العزت معاف فرمانے والے ہیں۔ حضرت حسن بصری سے ایک روایت منقول ہے میرے دوستوں کہ ان کے پاس مختلف قسم کے لوگ آئے۔ کسی نے کہا حضرت قحط سالی ہو رہی ہے،
آپ نے فرمایا استغفار کرو۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے ایک روایت منقول ہے، کسی نے کہا حضرت کا حد سالی ہو رہا ہے، تو آپ نے کیا فرمایا کہ استغفار کرو۔ دوسرے شخص نے کہا میرے بیوی بنج ہو گئی ہے، بنج، میرے بیوی بانج ہو گئے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا استغفار کرو۔ فرمایا بھائی آگے کہ میرے بیوی بچہ نہیں جنتی، فرمایا کہ استغفار کرو۔ ایک اور شخص نے کہا ہمارے کھیتی باڑی خراب ہو گئی، فصل نہیں دیتی، آپ نے اس کو بھی فرمایا استغفار کرو۔ یہ تین بندے، مختلف قسم کے بندہ، تین قسم کے آیا۔ ایک نے کہا قحط سالی ہے، استغفار کرو۔ ایک نے کہا میرے بیوی بنج ہے، بچے اولاد نہیں ہوتی ہیں، تو کہا کہ استغفار کرو۔ اور ایک نے کہا کہ ہمارے کھیتی باڑی نہیں ہوتی ہیں، کہ بھائی زمین بنجر ہو چکے ہیں، تو بول رہے ہیں فرمایا کہ استغفار کرو۔ تو مطلب استغفار سے اللہ رب العزت گناہوں کو بخشش فرما دیتے ہیں، اور جب گناہوں کی بخشش فرما دیتے ہیں تو ہر معاملہ حل فرما دیتے ہیں۔ اب جو بند ہے وہ بھی اللہ صاحب اولاد بنائیں گے اس کی گناہوں کی وجہ سے، تو جو بند عورت ہے تو وہ بھی، جن کی اولادیں نہیں ہیں، اولاد سے محروم ہے، وہ بھی ہمیشہ استغفار کرتے رہے، شاید اللہ رب العزت ان کی باتیں سن لے۔ دیکھیں مختلف قسم کی پریشانی والے لوگوں کو آپ نے ایک ہی جواب دیا کہ استغفار کرو، تو ایک شاگرد نے دریافت کیا کہ حضرت آپ نے سب کو ایک ہی جواب دیا، تو فرمانے لگ یہ قرآن پاک کا مفہوم ہے، یہ قرآن پاک کا مفہوم ہے۔ حضرت حسن بصری نے فرمایا کیا حضرت نوح علیہ السلام نے نہیں فرمایا تھا کہ آپ نے رب سے استغفار کرو، اس کی بدلے میں بارش برے گی، بارش برسے گی، مال اولاد میں برکت ہوگی، اور پانی کی سیرابی نصیب ہوگی، اور ان لوگوں نے یہی چیزیں تو طلب کی تھی، لہذا میں نے ان کو ایک ہی جواب دیا کہ آپ اپنے رب سے استغفار کرو۔ جب رب سے استغفار کرو گے تو اللہ رب العزت تمام مشکلات کو حل فرما دیں گے۔ بعض اوقات لوگ ایمان لاتے ہیں، استغفار بھی کرتے ہیں، مگر ان کی پریشانیاں دور نہیں ہوتی ہیں۔ بھائی اسلام میں، دائرہ اسلام میں داخل ہو گئی، اسلام قبول کر لیا، کلمہ طیبہ پڑھ لی، لیکن ان کی مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے، پریشانی مبتلا ہوتے ہیں، اور بارشیں بھی نہیں ہوتی ہیں، اولاد بھی نہیں ملتی، اور کوئی پریشانیاں دور نہیں ہوتی، تو اس کا اشکال کا جواب کیا ہے بھائی؟ حالانکہ نوح علیہ السلام نے اپنے قوم سے فرمایا کہ تم استغفار کرو تو تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے، بارش ہوگی، اولادیں ہوں گے، مال کی فراوانی ہوگی، وغیرہ وغیرہ۔ اس زمن میں حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرماتے ہیں کہ استغفار کے صلے میں مطلوبہ مقاصد کا حصول محض قوم نوح کے لیے تھا۔ آپ فرمائیں نا بھائی کہ پریشانیاں بھی دور نہیں ہوئے، مشکلات بھی حل نہیں ہوئے، اولاد میں بھی اضافہ نہیں ہوئے، مال و دولت میں بھی اضافہ نہیں ہوئے۔ حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ میں اپنے تفسیر بیان القرآن کے اندر جواب فرمایا کہ یہ مخصوص تھے قوم نوح علیہ السلام کے لیے، باقی امت کے لیے نہیں تھے۔ تو استغفار سے یہ بھی فرما کہ ایمان اور استغفار کا نتیجہ یقیناً اچھا ہوتا ہے، اس کے نتیجے میں یا تو مطلوبہ چیزیں مل جاتی ہیں یا اس سے بہتر کوئی چیز حاصل ہوتی ہیں۔ جب اللہ سے دعائیں مانگتی ہیں تو آپ مایوس مت ہو، اللہ سے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کے رحمت سے امید رکھو، دنیا میں نہیں تو یقیناً آخرت میں ملنے والے ہیں۔ اور یاد رکھو جب تم دعائیں کرتے ہو، کرنے کے بعد تم اگر وہ چیزیں تمہیں نہ ملے تو تم یہ نہ سمجھو کہ تمہارے دعائیں قبول نہیں ہوا، شاید ان دعاؤں سے تمہارے اللہ رب العزت گناہوں کی بخشش فرما رہے ہو، شاید تمہارے اوپر مصیبت آنے والے تھے، اسی مصیبت کو اللہ ٹلا دے نہ، پھر اس کی بعد تم جب دعا کرتے ہو کہ اس دنیا میں نہیں
आखिरत में इससे बेहतरीन चीजें अल्लाह तुम्हें मुहैया फरमा दे, तुम्हारे लिए तैयार करके रखे। इस्तिग़फ़ार की कसरत से हुक्म, कसरत से इस्तिग़फ़ार करने का हुक्म। सहाबा कराम बयान फरमाते हैं कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज़ औक़ात एक मजलिस में 100 दफ़ा इस्तिग़फ़ार करते थे। अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली व तुब अलैया इन्नका अंतत तव्वाबुल गफ़ूरुर रहीम, अस्तग़फ़िरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि। फरमाया जो सच्चे दिल से ये सय्यदुल इस्तिग़फ़ार पढ़ेगा तो उसके गुनाह अगर समंदर के जांक के बराबर भी हो, समंदर के जांक के बराबर भी होंगे तो अल्लाह उसे भी माफ़ फरमा देगा। इसमें आज़म भी है इस इस्तिग़फ़ार के अंदर, अस्तग़फ़िरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। किसी ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, ये भी क्या है भाई, इसमें आज़म है। अल हय्युल क़य्यूम, ये भी इसमें आज़म है। तो इसी वजह से इसको सय्यदुल इस्तिग़फ़ार कहते हैं कि जो शख्स ये सय्यदुल इस्तिग़फ़ार को पढ़ेगा ना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी तमाम गुनाहों को बख्शिश फरमा देगा। फरमाते हैं कि अगर समंदर के बराबर, समंदर की जांक के बराबर भी गुनाह हो गई तो अल्लाह उसको भी बख्शिश फरमा देगा। आगे में मेरे दोस्तों फौत शुदा वालिदैन के लिए इस्तिग़फ़ार करने की मुताल्लिक़ फरमाया। फिर इस्तिग़फ़ार गुनाहों की मैल को दूर करता है। हर नबी का वजीफ़ा क्या है भाई, इस्तिग़फ़ार है। ये 3 बातें। चौथी दलाइल क्या है, दलाइल तौहीद है। आगे में जो दर्स कुरान आ रहा है, फिर फरमाया तख्लीक़ इंसानी, इंसान को अल्लाह ने कैसे पैदा किया और इंसान पहले था क्या, ये नबातात में जो मिले हुए थे इसके बारे में फरमाया। आसमानों की तख्लीक़ करने वाले और शम्स कमर के रोशनियाँ, इसके बारे में इंशाअल्लाह ताला आइंदा जुमा को बता दूंगा। अल्लाह की जात चाहे इंशाअल्लाह, अल्लाह अगर हिम्मत दी तो इंशाअल्लाह ताला आइंदा जुमा को बता दूंगा। आज कुर्बानी की और एक मसाइल मेरे दोस्तों ये बताना चाहता हूँ। बाज़ लोग फरमाते हैं कि भाई ख़ानदान में कुर्बानी कितनी करें। मेरे बात सुन लें, जो मालिक निसाब है, बाप हो या माँ, बाकी 8 बच्चे ये 9 बच्चा है, लेकिन कोई भी मालिक निसाब नहीं है तो उनके ऊपर कुर्बानी वाजिब तो नहीं है ना। हैं, अब्बा के ऊपर कुर्बानी मालिक निसाब है, अब्बा के पास इतनी पैसे हैं कि 52.5 तोला चांदी का रकम उनके पास जमा है या एकदम से आ गए हैं उनके पास, तो उनके ऊपर कुर्बानी वाजिब है। अब कुर्बानी वाजिब क्या, एक बड़ा सा जानवर ले ले 5 लाख में, 3 लाख में। लोग बोलते हैं यार देखो मेरे भाइयों के बिल्डिंग बड़ा है या बहुत बड़ी इमारतें हैं या गाड़ियों में चल रहे हैं ना, बहुत बड़ा जानवर नहीं। अब देखो कितना भी बड़ा अरबपति क्यों ना हो, करोड़पति क्यों ना हो, उसके ऊपर वाजिब क्या है भाई, एक हिस्सा का कुर्बानी करना, एक हिस्सा का कुर्बानी करना। भेड़ से हो या दुम्बा से हो, एक बकरा से हो, और एक जानवर की 7 हिस्सा में से एक हिस्सा में हिस्सा ले ले। और अल्लाह ने अगर तौफीक दिया तो पूरे जानवर कर ले भाई, मना नहीं है, लेकिन वाजिब जो है एक हिस्सा है। और फिर जब बंदा कि भाई इतना रकम आई, वो मालिक निसाब है, तो बोलता है यार जानवर छोटा सा लाएंगे क्या, लोगों को देंगे क्या, खाएंगे। जो कुर्बानी करते हैं जबा करते ही रान छीलते हैं और अपने चारों रान अपने रेफ्रिजरेटर में भर देते हैं। क्या फकीर को दिया तूने, क्या खुद खाया, क्या फकीर को दिया तुमने, गरीबी को क्या दिया। लेते वक्त बड़ी नाम है कि भाई गरीब मिस्किनों को क्या देंगे, अजीज अकारिब रिश्तेदारों को क्या देंगे। जब कुर्बानी की जानवर को जबा कर लेते हैं उसकी बात क्या भाई देना लेना, और सारे के सारे अपना फ्रीजर या फ्रीजों के अंदर फ्रीजर कर लेते हैं। तो ऐसे नहीं होना चाहिए मेरे दोस्तों। तो लिहाजा याद रखें कि कुर्बानी आदमी के ऊपर एक हिस्सा वाजिब है,
ایک حصہ واجب ہے، باقی اپنے توفیق کے مطابق ایک جانور کرے یا 4 جانور کرے اللہ نام کی، اللہ اس کی بہت بڑی ثواب ہے، اللہ اس کی یقیناً اجر عطا فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔